ایک ایسا فقیر جس نے ظلم کے سامنے سر تو جھکا دیا مگر ایمان نہیں بیچا۔ ایک ایسا بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا مگر ایک درویش سے ہار گیا۔ جب آرا جسم کو کاٹ رہا تھا تب بھی اللہ واحد ہے کی صدا گونج رہی تھی۔ آخر کون جیتا؟ طاقت ایمان۔ آج کی کہانی آپ کو ہلا کر رکھ دے گی۔ زمانہ وہ تھا جب زمین پر ظلم کی سیاہی لکھی جا رہی تھی۔ مشرق کے ایک خطے میں ایک ایسی سلطنت قائم تھی جس کا نام سنتے ہی لوگوں کے دل دہل جاتے تھے۔ اس سلطنت کا بادشاہ خاقان تھا، ایک ایسا شخص جس کے دل میں غرور اور تکبر کا سمندر موزن تھا۔ وہ خود کو خدا سمجھتا تھا اور اپنی رعایا سے بھی یہی تقاضا کرتا تھا کہ وہ اسی کے آگے جھکیں۔ خاقان کا محل سنگ مرمر سے نہیں بلکہ مظلوموں کی چیخوں اور خون سے تعمیر ہوا تھا۔ اس کے دربار میں داخل ہوتے ہی انسان پر ایک عجیب سی دہشت طاری ہو جاتی تھی۔ دیواروں پر انسانی کھوپڑیوں کے نقش و نگار بنے تھے جو ہر آنے والے کو یاد دلاتے تھے کہ یہاں صرف ایک ہی قانون ہے، خاقان کی مرضی۔ کہتے ہیں خاقان ہمیشہ ایسا نہ تھا۔ اس کا باپ سلطان ذوالقدر ایک نیک اور انصاف پسند بادشاہ تھا، مگر خاقان کے دل میں اقتدار کی ایسی آگ بھڑک اٹھی کہ ایک رات اس نے اپنے ہی باپ کو زہر دے کر مار ڈالا۔ مرتے وقت باپ نے کہا تھا، تو نے دنیا کے تخت کے لیے اپنی آخرت جلا دی، یاد رکھ ایک دن اللہ کا کوئی بندہ تیری اس فرعونیت کو مٹا دے گا۔ مگر خاقان نے اس بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی اللہ کا نام لے گا اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ خوف اس قدر بڑھ گیا کہ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتے ہوئے بھی ڈرتی تھیں۔ اسی دوران ایک دن دربار میں ایک غریب کسان کو لایا گیا۔ اس کا قصور صرف یہ تھا کہ اس نے فصل اگنے پر خاقان کے بجائے اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ خاقان غصے سے بولا، یہ زمین میری ہے، پانی میرا ہے، پھر تو نے کس کا شکر ادا کیا؟ کسان نے کمزور آواز میں کہا، میرا رب وہ ہے جس کے قبضے میں تیری بھی جان ہے، اور سجدہ صرف اسی کو زیب دیتا ہے۔ یہ سن کر خاقان آگ بگولا ہو گیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم دے دیا۔ مگر کسان مرتے وقت بھی یہی پکارتا رہا، اللہ واحد ہے۔ خاقان سمجھ رہا تھا کہ وہ ہر آواز کو خاموش کر سکتا ہے، مگر اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اسی کی سلطنت کے ایک کونے میں ایک ایسی بستی آباد ہے جہاں صرف اللہ کا نام گونجتا ہے۔ یہ بستی ابستہ فیضان کہلاتی تھی۔ یہاں کے لوگ خاقان کے ظلم سے واقف تھے مگر ان کے دلوں میں کسی اور کی حکومت تھی، اللہ کی۔ اس بستی میں ایک درویش رہتا تھا جس کا نام تھا فقیر نور الدین۔ وہ شیخ عبدالقادر جیلانی کے سچے مرید تھے۔ ان کی پیشانی پر سجدوں کا نور اور آواز میں ایسا اثر تھا کہ دلوں کو بدل دیتا تھا۔ وہ روز فجر کے بعد لوگوں کو جمع کرتے اور کہتے، خاقان سے مت ڈرو، وہ مٹی کا ایک پتلا ہے، ہمارا رب وہ ہے جو شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ ایک رات نور الدین مراقبے میں تھے کہ انہیں اپنے مرشد کی روحانی زیارت نصیب ہوئی۔ مرشد نے فرمایا، آزمائش آنے والی ہے، ثابت قدم رہنا، تمہاری قربانی حق کو زندہ کرے گی۔ ادھر خاقان کے ایک جاسوس نے بستی کا راز جان لیا اور جا کر بادشاہ کو سب بتا دیا۔ یہ سن کر خاقان آگ بگولا ہو گیا اور فوراً حکم دیا، اس بستی کو جلا دو اور اس فقیر کو میرے سامنے پیش کرو۔ فوج بستی پر چڑھ دوڑی۔ لوگوں میں خوف ضرور تھا مگر ایمان اس سے کہیں زیادہ مضبوط تھا۔ نور الدین نے کہا، وہ ہمیں مار سکتے ہیں مگر جھکا نہیں سکتے۔ فوج نے انہیں گرفتار کر لیا اور دربار میں پیش کیا۔ خاقان نے کہا، سجدہ کر ورنہ تیرا سر قلم کر دوں گا۔ نور الدین نے سکون سے جواب دیا، میرا سر صرف اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ غصے میں آ کر خاقان نے جلاد کو حکم دیا کہ ان کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، مگر جیسے ہی جلاد نے وار کرنا چاہا اس کا ہاتھ پتھر کا ہو گیا۔ دربار میں کھلبلی مچ گئی۔ پھر خاقان نے جلتے ہوئے لوہے سے آزمائش لی مگر وہ لوہا نور الدین کے ہاتھ میں پھول بن گیا۔ لوگ اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے۔ اس کے بعد انہیں سانپوں کے گڑھے میں پھینکا گیا مگر سانپ بھی ان کے قدموں میں جھک گئے۔ اب خاقان بوکھلا چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نور الدین کو آری سے چیر دیا جائے گا۔ شہر کے درمیان ایک خوفناک منظر تیار کیا گیا۔ ایک بڑا تختہ، اس پر تیز دھار آرا اور ہزاروں لوگوں کا مجمع۔ نور الدین کو لایا گیا مگر ان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ انہوں نے کہا، آج غم نہ کرو، آج میں اپنے رب سے ملنے جا رہا ہوں۔ انہیں تختے پر لٹا دیا گیا اور آرا چلایا گیا، مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جیسے جیسے آرا جسم کو کاٹ رہا تھا ان کی آواز اور بلند ہوتی جا رہی تھی، اللہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ۔ ان کے جسم سے خون نہیں بلکہ نور نکل رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ کانپ اٹھے۔ خاقان قریب آ کر بولا، کہاں ہے تیرا اللہ؟ اسی وقت نور الدین کے لبوں سے آواز آئی، میرا جسم کٹ رہا ہے، ایمان نہیں۔ جیسے ہی شہادت مکمل ہوئی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، بجلیاں کڑکنے لگیں اور زمین لرز اٹھی۔ خاقان کے جسم میں عجیب بیماری پیدا ہو گئی۔ اس کا جسم گلنے لگا، بدبو اٹھنے لگی اور وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کا محل بھی زمین بوس ہو گیا۔ ادھر نور الدین کا جسم سلامت ہو گیا اور ان کی قبر سے خوشبو پھیلنے لگی۔ وقت گزر گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے، تخت عارضی ہے،
تاج فانی ہے، مگر اللہ 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 ہمیشہ باقی رہے گا۔